جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس وقت بھی زما پارک لاہور میں تحریک انصاف کا عمران خان کی صدارت میں اجلاس جاری ہے، اور کسی بھی وقت توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا یا شاید اس سے بڑا میں نہیں کہہ سکتا کہ جو بام شیل وہ گرا چکے ہیں، یعنی ریزگنیشن دینے کا اسمبلیوں سے اور قومی سے، اس سے بڑا کوئی بام شیل گرائیں گے یا پھر اسی کو فالو اپ ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ کسی وقت بھی اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی ترجمان یا خود پی ٹی آئی کے قائد آ کے بڑے فیصلے کا اعلان کریں، اور نون لیگ کا جو اجلاس ہو رہا ہے تھا یا ہو رہا ہے، دونوں ذرائع کہتے ہیں، وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ سارے ملک کی نظائیں اس وقت لاہور میں زما پارک میں ہیں۔ خان صاحب نے جو لانگ مارچ یعنی جو پنڈی میں ریلی کی، یقیناً بڑی موپ اتنا تھا کہ یہ اور بات ہے حکومتی ارکان کو 12,000 کو 18,000 گن رہا تھا، پتہ نہیں کس طرح گنتے ہیں، 50,000 کے بعد تو گنتی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، غیر متوقع طور پر عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا اسے بام شیل میں کہہ چکا ہوں۔ ذرا سنیے کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں نے اپنی چیف منسٹر سے بھی بات کی ہے، میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی، بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب نہیں کریں گے یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی، تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ عمران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دیں۔ جی، تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے کہ میں اپنے نمائندے زما پارک کے سامنے موجود ہیں ہمارے ارسلان بھٹی، ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوری طور پر عمران خان کے اس بیان کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے، اہمیت میں ان کے بیان کی اس لیے دوں گا کہ کے پی میں تو خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ ہے، اپنے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی اور چودھری کے گھرانے میں اگر کوئی درار پڑتی ہے یا کوئی ہلتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا نقصان پایا جا سکتا ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی نے کہا کہ خان صاحب کے اعلان ہوتے ہی منٹ نہیں لگے گا کہ ہم اپنے ریزگنیشن پیش کر دیں۔ سنیے ذرا چودھری پرویز الہی کو۔ پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے، اور یہ امانت ہے ہمارے پاس، جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑنے کا، میں آدھا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کہا تو یہی جاتا ہے کہ گجرات کے چودھری جو تقسیم ہو چکے ہیں اپنے وعدے کے بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں۔ جی بھٹی صاحب، آپ تو گئے تھے نون لیگ کے پہلے اجلاس میں، اور آپ ہی نے پھر مجھے بتایا کہ وہاں اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ زما پارک لاہور سے کیا اعلان آتا ہے۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ میڈیا اب ماشاءاللہ اس وقت اچھی خاصی آپ کے یہاں سردی بھی ہے، اور آپ ان دونوں نون لیگ دو بڑے پارٹیوں کے درمیان سفر بھی کر رہے ہیں۔ زما پارک کے ارد گرد کیا صورتحال ہے؟ کیا توقع ہے؟ کب کوئی اعلان آ سکتا ہے بھٹی صاحب؟ بہت شکریہ بریلوی صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ آج یہاں پر جو ہے سینئر قیادت کا پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں قانونی مشاورت بھی کی گئی، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور دیگر آپشنز پر بھی غور ہوا، جبکہ فیصلہ یہ طے پایا کہ کل جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عمران خان صاحب سے یہاں پر آ کر ملیں گے، اس کے بعد مزید اس پر بات چیت ہوگی، جبکہ جمعے والے دن پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے مشترکہ، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جو مشترکہ پارلیمانی پارٹی ہے، اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کریں گے، جبکہ اس کی تمام جو آج میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا یہ فائنل فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے حتمی طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف تمام اسمبلیوں سے فوری طور پر جو ہے ان کو تحلیل بھی کر سکتی ہے۔ لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیے، بھٹی صاحب یہ بتائیے، ایک تو یقیناً یہاں پر سیکورٹی بھی بڑی تعداد میں ہوگی اور صحافی بھی، میڈیا بھی بڑا منتظر ہوگا، یعنی کچھ ایکسائٹمنٹ ہے آپ کو کہ کوئی اور بھی اعلان ہو سکتا ہے؟ یعنی فواد چودھری صاحب نے آخر میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سارا دن اجلاس چلتا رہا غالباً، یا شام کو چلا، اور رات کو پھر کب تک آپ لوگ جو ہے سردی میں یہاں کھڑے رہیں گے؟ کچھ ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر بریکنگ آپ کب دے پائیں گے؟ کچھ بھی اندازہ ہے آپ کو بھٹی صاحب؟
جی بالکل، فواد چودھری صاحب کچھ دیر پہلے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں بڑا واضح انہوں نے کہا کہ کل پرویز الہی صاحب ملاقات کریں گے، جمعے کو پنجاب کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اور ہفتے والے دن کے پی کا اجلاس ہے، اور ان کو جو آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام اسمبلیوں سے فوری طور پر باہر آ جایا جائے یا تحلیل کر دیا جائے، اس حوالے سے مشاورت کی گئی تفصیلی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فیصلہ حتمی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ تاخیر ضرور ہوگی، 3 سے 4 دن 5 دن لگ سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر رہی ہے اور کے پی اسمبلی سے بھی وہ باہر آ کر تحلیل کریں یا باہر آ جائیں، بات ایک ہی ہے اس حوالے سے دونوں جگہ سے، اور باقی بھی سندھ سے بھی۔ اور فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کنفرم کیا کہ 4 سے 5 استعفے جو ہیں ایم پی ایس کے، وہ جو ہے کے پی کے، وہ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو موصول ہو گئے ہیں۔ باقی استعفے جو ہیں آئندہ 3 سے 4 روز میں پکے کر کے تمام، یعنی وہ ٹائپ شدہ جو استعفے ہیں وہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ تمام کے تمام جو ہے وہ چیئرمین کو پہنچ جائیں گے۔ اور فواد چودھری نے ایک بڑی واضح بات کی کہ وہ کسی صورت اس نظام کا، اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ فوری طور پر لیکن بھٹی صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو یہ ہوگا اور پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی، کے پی ان کے گھر کی ہے، تو ایس سچ جو میڈیا یہاں موجود ہے تو یہ تو آپ کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کے برعکس بھی کوئی اعلان آ سکتا ہے؟ آپ کو کہا گیا ہے کہ میڈیا یہیں کھڑا رہے، انہیں احساس ہے کہ بھئی سردی کے اس موسم میں آپ لوگ باہر کھڑے ہیں، کسی بڑی خبر کا انتظار کر رہے ہیں، تو فواد چودھری صاحب جو صرف اپنی ایک جھلک دکھا کر یا ایک جملہ پھینک کر پھر اندر چلے گئے، تو ایک تو خیر میں اول تو خیر چاہیے کہ انہیں موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کچھ آپ لوگوں کی گرم چیزوں سے خاطرداری بھی کرنی چاہیے، تو یہ جو میڈیا یہاں موجود ہے وہ کیا توقع کر رہا ہے، کس توقع پر یہاں پر کھڑا ہوا ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیں بریلوی صاحب، جو سردی کی بات ہے لاہور میں ظاہر ہے آج شامیں اور رات، خاص کر ابھی جب یہ رات کا یہ پیر چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، تو ڈیفینیٹلی سردی بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے تمام لوگ ابھی چونکہ یہ میٹنگ جو ہے میرے پیچھے یہ سامنے، بالکل میرے سامنے جو ہے وہ عمران خان صاحب چیئرمین صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ ساری قیادت ابھی بیٹھی ہے، کچھ لوگ نکل کر گئے ہیں لیکن باقی قیادت یہاں پر بیٹھی ہے، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ فواد چودھری صاحب آئیں اور وہ جو مزید جو کوئی مشاورت اگر ہوئی ہے، قانونی مشاورت ہوئی ہے، آئینی طور پر مشاورت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آ کر میڈیا کو بریف کریں۔ لیکن جو فیصلہ انہوں نے آ کے بتایا ہے، جو جھلک دکھائی اور انہوں نے مختصراً بات کی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بہرحال ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں سے جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی کے، فوری طور پر انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم صرف انتظار اب یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کس دن ہم نے کرنا ہے، اس ویک میں تو نہیں ہے، چونکہ ہفتے والے دن جو ہے کے پی اسمبلی سے انہوں نے اجلاس بلایا ہے پارلیمانی پارٹی کا، تو ڈیفینیٹلی کیا بھٹی صاحب اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال، بھٹی صاحب اگر کنکلوڈنگ سوال آپ یہ کہوں کہ یہ اعلان ہو چکے، یہ تو وہ کر چکے ہیں، لیکن کیا کوئی لاہور میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نون لیگ والوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے، حکومت کے پاس کیا رہتا ہے، یعنی وفاق کی، کیا گورنر اسمبلی توڑ سکتے ہیں، یہ اختیار کرتے ہیں اب 28 دن کے بعد ان کے بعد نہیں رہا، کیا اس دوران نون لیگ جو ہے ایک جیسے پہلے کرا تھا ایک تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بنا کے 12-15 اور کاف لیگ کے لے کر آ سکتی ہے، کچھ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بھٹی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ جی بالکل بریلوی صاحب، نون لیگ کا جو ہے انہوں نے کل اپنا اجلاس جو ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو قیادت ہے پی ڈی ایم کی، اور خاص کر صدر آصف علی زرداری جو ہے، سابق صدر آصف زرداری، وہ بھی ان کے بھی شنید ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں وہ لاہور پہنچ جائیں گے، تو کل جو ہے جو پیپلز پارٹی کے ہے وہ ملنے جا رہی ہے میاں حمزہ شہباز سے، جبکہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ شیڈول کر دی گئی ہے، کل 1 سے 2 اور 2 سے 3 کے درمیان تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں پر ملیں گی ماڈل ٹاؤن میں، اور وہ اپنے آئینی اور قانونی مشاورت انہوں نے مکمل کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ اسمبلیاں ٹوٹنے جانے سے، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے اور گورنر رول، یہ تینوں پر انہوں نے مشاورت مکمل کر لی، اپنے نوٹس بنا لیے، ہوم ورک پورا کر لیا ہے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی صورت اسمبلی نہ تو تحلیل ہو سکے اور نہ ہی ٹوٹ سکے، لیکن چونکہ رواں اسمبلی اس وقت اجلاس میں ہے تو فوری طور پر تو یہ ممکن شاید نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی یا کوئی بھی جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈائریکٹ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، اور وہ جو قانون کی جو پٹیشنز ہیں، ان کی آئینی پٹیشنز ہیں کچھ قانونی، وہ پینڈنگ چلی آ رہی ہیں ہمارے، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی جیسے کورٹ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ میں بھی رپورٹنگ کر چکا ہوں، رات کے پہلا پہر ہے، لیکن لاہور کی سردیاں یعنی پنجاب کی سردیاں کراچی سے تو زیادہ ہی اس وقت ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے وہاں کھڑے ہیں، کسی بھی وقت لمحے گو کہ ایکسائٹمنٹ کم ہے، کوئی بڑا اعلان جو تھا
وہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی خان صاحب ضدی آدمی ہیں اور اس وقت بہت زیادہ، خاص طور اعظم سواتی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں، کوئی اور اعلان بھی آ سکتا ہے۔ بریک کے بعد چلیں گے تو کے پی یعنی خیبر پختونخوا میں ان کے معاون بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ ہوں گے کہ ان سے احوال لے سکیں کہ کے پی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی میں مجاہد ولی ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کا اجلاس جاری ہے اور کسی بھی وقت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی وہ اعلان جو وہ کر چکے ہیں، یعنی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا، اس سے کوئی بڑا اعلان کریں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے ترجمان فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ہم مستعفی ہونے کے فیصلے پر قائم ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، معاون خصوصی انفارمیشن کے پی گورنمنٹ کے۔ شکریہ بیرسٹر سیف۔ بیرسٹر، یہ جو اگر عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ فوری اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہ چیف منسٹر یقیناً کیونکہ پارٹی کے ہیں اس کے لیے تیار ہوں گے اور آئینی قانونی طور پر ایسا ہی ہے بیرسٹر سیف؟ دیکھیں جی، اعلان کی حد تک تو 26 نومبر کو انہوں نے جلسے میں جو اعلان کیا ہے اس کے تحت تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو چھوڑیں گے۔ اب چھوڑیں گے کے حوالے سے کئی راستے ہیں۔ ڈیزولوشن آف اسمبلی، سی ایم وزیر اعلیٰ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہونا اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا ایک طریقہ ہے، مستعفی ہونا دوسرا طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تناظر میں تو ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے یا کوئی اور قانونی آئینی طریقہ کار اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کو روکنے، پریونٹ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر استعفیہ بھی ایک آپشن ہے۔ لیکن بریلوی صاحب، آج لاہور میں عمران خان صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں انہی ایشوز پر بات ہوگی کہ اسمبلیاں چھوڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ٹائمنگ، اس کا کون سے اوقات ہونے چاہیے، کیسے ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں اسمبلیوں سے جو نکلنے کا طریقہ کار ہے اس پر بات ہوگی، تو میرے خیال میں کچھ دیر کے بعد یقیناً ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال ہمیں تو جو حکم ہوگا مرکز کی طرف سے اس کے مطابق ہم سٹیپس لیں گے۔ لیکن ایسا بھی تو ہے بیرسٹر سیف کہ اگر آپ کی تیاریاں مکمل ہیں تو گورنمنٹ بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے نہیں بیٹھی ہے، قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے، تو کیا ممکن ہے؟ کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی سے ریزائن ہونے کا فیصلہ کیا تھا یا آپ کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی، تو اس وقت تک ایک فارورڈ بلاک سندھ ہاؤس میں جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ ارکان کے ذریعے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جائے گی، مستعفی ہونے سے روکا جائے گا آپ کے کچھ اتحادیوں کو؟ کیا کیا وہ کر سکتے ہیں کاؤنٹر میں؟ ویسے تو آپ کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی ہے، 2/3 کے قریب تقریباً میجورٹی ہے بیرسٹر سیف۔ دیکھیں، اپوزیشن کی تو خواہش یقیناً یہ ہے اور بالکل یہ رہے گی کہ کسی طرح تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ جائے، کسی طرح ہمارے ارکان پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں اور فارورڈ بلاک بنائیں یا استعفے دینے سے انکار کر دیں یا ڈیزولوشن کی مخالفت کسی بھی شکل میں کریں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف کی جو ارکان ہیں وہ متحد رہیں گے اور پارٹی کی صفوں میں کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے تو اس پر منو عمل کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں بیرسٹر جو آئین خاص طور 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل اس میں بنیادی جو گورنر کے پاس اختیارات تھے، جو صدر کے پاس اختیارات تھے، وہ تو سب واپس لے ہی لیے گئے تھے، لیکن آپ کو کیا اتنی آسانی سے اسمبلی تحلیل وہ کرنے دیں گے؟ کیا گورنر کے پاس کوئی آئینی حق ہے؟ آپ کیونکہ ایک نہ صرف پولیٹیکل ویوز تو رکھتے ہیں لیکن ماہر قانون میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا بیرسٹر سیف۔ دیکھیں، گورنر کے رول تو بہت محدود ہو چکے ہیں۔ گورنر تو اپنے طور پر یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کسی قانونی آئینی عمل کو
جو صوبائی حکومت لیتی ہے اس کو کسی حد تک ٹائم کے حوالے سے تھوڑا روک سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے. وہ بھی اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ جو گورنر راج کا جو طریقہ کار ہے اس کو وفاقی حکومت اڈاپٹ کرے گی. وہ اس کے لیے یقیناً پھر مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی موو ہونی چاہیے جو وہ صوبے کی طرف وہ کرے، ڈیزولوشن سسپینشن کرے عام حالات کی. عام جو کانسٹیٹیوشن پاورز ہیں، وہ جو سیکشن 231، 32، 33 مختلف سیکشنز ہیں، آرٹیکلز ہیں آئین کے، ان کے تحت. تو لیکن وہ ایمرجنسی رول کا جو نفاذ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی بڑے مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بھی سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دی اسمبلیز ہوتا ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی لانگ ٹرم طریقہ ہے جس سے اپوزیشن کو کوئی طویل المیعاد فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں تو سچویشن خاصی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہے. یہاں پر ہماری 2/3 میجورٹی بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ رکاوٹ ہمیں یا مسائل پیدا ہوں گے یہاں پر. لیکن اب اپوزیشن کے جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس وقت مشاورت کر رہی ہیں، وہ بھی اپنا لائحہ عمل بنا رہی ہیں. تو میرے خیال میں آج کا دن فیصلہ کن دن ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کا بھی لائحہ عمل سامنے آ جائے گا، اور اپوزیشن کیا اقدامات کر سکتی ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کو روکے. تو یہ ساری چیزیں آج رات تک ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کنفیوژنز ہیں، یہ کلیئر ہو جائیں گے. شکریہ بیرسٹر سیف. اور بیرسٹر سیف بھی غالباً ہماری طرح اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ لاہور کے زما پارک سے کیا اعلان آ سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے درمیان جب بریک کے بعد آؤں گا تو ایک بہت بڑا سندھ میں مالی گھپلا کہہ لیں، مالی کرپشن کہہ رہے ہوا ہے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے، آپ کو جو لوگ سفر کرتے ہیں کراچی سے لاہور اور اسلام آباد یا سندھ کا، انہیں علم ہے کہ حیدرآباد اور سکھر کے درمیان جو موٹر وے برسوں سے بننے کی بات ہو رہی ہے، اس میں 1 ارب 80 کروڑ روپے جو ہے وہ سندھ بینک نے ایک برانچ سے نکلوائے اور پھر کہ ڈپٹی کمشنر کو دے دیے. کچھ فرار ہو گئے، کہاں چلے گئے، اس پر گفتگو کریں گے. لیکن میں نے کہا نا کہ اس سے زیادہ بڑی خبر لاہور کے زما پارک سے بھی آ سکتی ہے. بھٹی صاحب وہاں موجود ہیں، لیکن چلتے ہیں بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی مجاہد بلی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. جیسے میں نے کہا، انتظار تو لاہور زما پارک سے تحریک انصاف کی قیادت کی بریفنگ کا ہے، انٹرویو کا ہے کہ کوئی اور بم شیل گرے گا یا نہیں گرا. لیکن سندھ میں ایک کرپشن کا بہت بڑا بم گزشتہ ہفتے گرا. ویسے تو بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں، کارپیٹ کے نیچے بھجوائے جاتے ہیں. وہ دیکھیے نا، جو سب سے بڑا آئیکن ہے ہاؤسنگ کا، 19 ملین پاؤنڈ ان موصوف سے لینے تھے. اب نے انہیں طلب کیا ہے کہ واپس کریں. ویسے بھی 469 ارب روپے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بھی ان سے کہا تھے ان پر لگا تھا، لیکن غالباً سنا ابھی تک 25-50 ارب روپے دیے گئے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے M6 یعنی حیدرآباد سکھر موٹر وے کا، یہ سندھ کی جو بڑے تاریخ کے کرپشن ہوئے ہیں ان میں سے ایک کہا جائے گا کہ 2 ارب 12 کروڑ روپے جو ہیں وہ جناب سندھ بینک کی نیو سعیدہ برانچ ہے، چھوٹا سا نئی سعید آباد برانچ ہے، اس سے لیے گئے. اس میں پھر بوریوں میں بھرے گئے. بوریوں میں بھر کے جو ہے ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو بھیجے گئے. ڈپٹی کمشنر مٹیاری کا کہنا تھا کہ جناب یہ جو متاثرین ہیں انہیں بانٹے جائیں گے. سنا ہے ان میں کچھ چیک بٹے بھی، لیکن کچھ نہیں پتہ چلا، کوئی سراغ نہیں لگا کہ اس کا کیا ہوا. انتہائی باخبر سینئر جرنلسٹ سندھ کے محمد حسین خان ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ نے، میں دیکھ رہا تھا آپ کو فالو کر رہا تھا کہ آپ نے اس اسٹوری کو بریک کیا ہے. تو یہ کیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی M6 یعنی حیدرآباد موٹر وے جو بن رہی تھی، اس میں جو یہ گھپلوں کا ذکر آیا، کیا پس منظر ہے اس کا خان صاحب؟ دیکھیں، یہ جو کچھ دنوں سے M6 موٹر وے میگا کرپشن اسکینڈل کی جو بات چل رہی ہے، اس کا معاملہ 2 ضلعوں سے متعلق ہے. پہلے ہے مٹیاری اور اس کے بعد ہے نوشہر و فیروز.
مٹیاری ضلع میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو کہ اس پروجیکٹ کو بنائے گا، انہوں نے 2018 میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر کی تھی فار لینڈ ایکوزیشن، جو کہ اس پروجیکٹ میں استعمال ہونی ہے زمین اس کی مد میں. یہ کوئی انیشلی رقم تھی 1,85 کروڑ. اس کے بعد ایک ٹرانزیکشن اور NHA نے کی اور کل کوئی رقم جو بنی ہے وہاں ڈپٹی کمشنر مٹیاری کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانسفر ہوئی تھی وہ تقریباً کوئی 4 ارب کے قریب تھی، جس میں سے انہوں نے ایک اکاؤنٹ اوپن کروایا سندھ بینک میں تھرو اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی صاحب کے ذریعے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سندھ گورنمنٹ کی اگر گائیڈ لائنز دیکھیں جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایشو کی ہوئی، ان کی پرمیشن کے بغیر ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا تھا. ڈپٹی کمشنر کے اکاؤنٹ میں آیا ہوا پیسہ جو NHA نے بھیجا تھا وہ اسسٹنٹ کمشنر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا، اور اس اسسٹنٹ کمشنر والے اکاؤنٹ سے 2 ارب 14 کروڑ روپے کیش کی صورت میں کوئی تقریباً 26 دنوں میں غالباً یہ نکالے گئے، اکتوبر اور نومبر 2022 میں. اس سلسلے میں جب سندھ گورنمنٹ کو اطلاعات ملی اور ان کو پتہ چلا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ خراب ہوا ہے لینڈ ایکوزیشن کی مد میں، تو انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اپنی بنائی تھی، جو کہ ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری شامیر بھٹو صاحب اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے سیکرٹری نذیر قریشی صاحب، جو کہ ریونیو معاملات میں اچھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان کے تحت ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کے بھیجی گئی. اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی جو انیشل رپورٹ دی اس میں یہ جو میں نے آپ کو فگرز بتائے ہیں یہ اس میں مینشن کیے گئے، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری اس وقت کے عدنان رشید کو گرفتار کیا اور ایک فارمل FIR سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن سے داخل کی. اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی اس وقت وہاں سے فرار ہو گئے تھے، وہ گرفتار نہیں ہو سکے. انہوں نے بعد میں سندھ ہائی کورٹ سے ایک اپنی عبوری حفاظتی ضمانت لی قبل از گرفتاری، اور ان کو پھر کنسرن ٹرائل کورٹ میں سرنڈر کرنا تھا، جو کہ انہوں نے کیا. اینٹی کرپشن پروونشل اینٹی کرپشن کورٹ ہوتی ہے حیدرآباد میں وہاں. لیکن آج ان کی اطلاعات یہ ہے کہ ان کی وہ ضمانت مسترد کر دی کورٹ نے، اور ان کو بھی اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا. تو مٹیاری کے حوالے سے اس وقت 2 افسران ہیں جو اینٹی کرپشن پولیس کی گرفتاری میں ہیں، حراست میں ہیں، جن کے اوپر فارملی FIR داخل ہو چکی ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے نوشہر و فیروز ضلع کا. وہاں پر جو اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو خرد برد کے زمرے میں آیا ہے یا غلط طریقے سے مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے دیا گیا ہے، وہ تقریباً کوئی 3 ارب کوئی 60 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ابھی ایک پوری انکوائری تفصیلی چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں سجاد حیدر صاحب ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل لیبر ہیں، اور وہ بھی ایک سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک اچھا نام ہے انکوائریز کے حوالے سے اور ریونیو میٹرز کے حوالے سے، ایکسپرٹیز کے حوالے سے. نوشہر و فیروز میں معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ وہاں NHA نے پیسہ بھیجا تھا، جو اس کو بھی انہوں نے اس کو ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے طور پہ سارا مینیج کیا، اور وہ پورے ضلع کے لیے لینڈ ایکوزیشن آفیسر خود انہوں نے اپنے آپ کو تعین کر لیا، خود نامزد ہو گئے، جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے. ہر ضلع میں جتنے بھی تعلقہ ہوتے ہیں وہاں پر ایک لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہوتا ہے، جیسا کہ مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن آفیسر منصور عباسی صاحب تھے، لیکن نوشہر و فیروز میں تاشفین عالم صاحب نے خود کو ہی لینڈ ایکوزیشن آفیسر نامزد کر لیا، نوٹیفائی کر لیا تھا. اور یہ جو پیسہ وہاں پر جو نکلا ہے نوشہر و فیروز میں، وہ تقریباً بتاتے ہیں کوئی 850 کھاتے داروں کو گیا ہے. فرق یہ ہے کہ مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت سیکشن 11 کے تحت جو ایک ایوارڈ پاس ہوتا ہے لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے، وہ پاس ہی نہیں ہوا اور پیسہ نکال لیا گیا کیش کی صورت میں، جبکہ نوشہر و فیروز میں کھاتے دار موجود ہیں 850 جن کو یہ پیسہ بتاتے ہیں کہ گیا ہے، ان کے NICs ہیں، ان کے بایو میٹرک ہیں، لیکن ان کا یہ جو ریکارڈ ہے اور یہ جو بایو میٹرک ہیں، یہ چیکس ہیں، اس کے حوالے سے ایک تفصیلی انکوائری ہو رہی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی تکنیکی نوعیت کا بڑا انجینئرڈ قسم کا یہ کوئی فراڈ سمجھ میں آ رہا ہے جو ہوا ہے. نوشہر و فیروز میں ڈپٹی کمشنر صاحب تاشفین عالم جو تھے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی ملک سے جا چکے ہیں اور آذربائیجان میں اس وقت شاید قیام پذیر ہیں. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ معلومات نہیں مل سکی ہیں کہ ان کو واپس لانے کے لیے یا صاحب اگر یہ یعنی یہ ڈپٹی کمشنر مٹیار پکڑے گئے اور جو سندھ بینک کی غالباً نیو سعید آباد برانچ کا پھر نوشہر فیروز سے پکڑے گئے، لیکن جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو بھی میں بڑے اخلاص سے سوری تجھے اتنا بڑا کوئی نہیں کہوں گا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سندھ بینک جن کی برانچ کے مینیجر کو پکڑا ہے ابھی کچھ دن پہلے، میں تو 50,000 روپے
किसी के हाथ मैंने जमा करवाए तो वो ब्रांच मैनेजर पूछने लगा, जनाब ये किस पर्पज़ के लिए आप जमा करा रहे हैं? निकाले तो पूछते हैं किस पर्पज़ के लिए? क्या सिंध बैंक के सदर, जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी नाक के नीचे से 2 अरब 10 करोड़ तो बिल्कुल निकल गए, बोरियों में भरे गए, वो वहाँ डिप्टी कमिश्नर को पहुँचाए गए। फिर आप जो कहते हैं 850 खातेदारों को भी ऐसे ही कहते हैं जी कोई वो सादा चेक पे पता नहीं किस तरीके से भेजे गए, कोई वो क्रॉस चेक नहीं थे, बाई नेम चेक नहीं थे। इतना बड़ा घपला कि इसलिए भी नहीं हो सकता है। इसमें बड़े बड़े सियासी नाम होंगे, इसमें बड़े सियासी सरपरस्त होंगे, और मैंने कहा ये तो बैंक के सदर के लेवल का मामला होगा। 1-2 अरब 10 करोड़ रुपए कम होते हैं, बोरियों में पैसे ले आना है कम होते हैं खान साहब? इसमें कोई मुलविस हैं, कौन लोग मुलविस नहीं हैं, ये इसको इस तरह समझ लेना चाहिए कि अभी ये बहुत ही अर्ली होगा इसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि दोनों मामलात में नौशेर अफरोज़ और मटियारी ज़िले के हवाले से मल्टीपल नंबर ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो इंक्वायरी कर रही हैं। नौशेर अफरोज़ में माफ़ कीजिएगा, मटियारी ज़िले में एंटी करप्शन पुलिस ने, जो कि सूबाई महकमा है, उन्होंने एक FIR दाखिल की और डिप्टी कमिश्नर मटियारी उस वक्त के और असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी को गिरफ्तार किया। जबकि नौशेर अफरोज़ वाले मामले जो कि दाखिल हुआ है अभी 2 रोज़ पहले, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाखिल किया है, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में इन्वॉल्व हुई है क्योंकि उनको एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कंप्लेंट मौसूल हुई कि उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को टेकअप किया जाए, इसके अंदर बड़ी खुरदुर्द हुई है, NHA ने जो पैसा दिया था उसमें ये कोई गबन का और बेकायदगियों का मामला है। NHA की तरफ से जनरल मैनेजर प्रकाश लोहानो साहब, उन्होंने ये कंप्लेंट सबमिट कराई FIA को। उस कंप्लेंट को ही FIR का पार्ट बना के एक FIR दाखिल की गई है, और उसमें सिंध बैंक के 3 ऑफिशियल्स हैं या उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको 2 रोज पहले FIA ने गिरफ्तार किया है। NHA ने जो कंप्लेंट सबमिट की है जनरल मैनेजर ने, उन्होंने भी वहां पर जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिंध गवर्नमेंट ने एक सेपरेटली भेजी थी, उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया है। जो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो 9 पॉइंट्स हैं वो उस FIR का इस वक्त पार्ट हैं। FIA एंटी करप्शन और सिंध गवर्नमेंट के अलावा इसमें दोनों मामलात में इत्तलात ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने भी इंटरवीन किया है, लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तहकीकात का इस वक्त लेवल या स्टेटस क्या है वो अभी कोई ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर है मेरी मालूमात के मुताबिक कि FIA से अपना एक कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप किया है, और शायद उन्होंने कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी इसमें बातचीत की है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन का भी कोई लेवल पता नहीं। सियासी मामले के हवाले से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन सियासी फरीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि जब ये इंक्वायरीज अपने कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगी तभी इसके बारे में कुछ पता चल सकेगा कि इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। मटियारी में जो है वहाँ पर कुछ नाम 3 से 4 नाम जो सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी कमेटी थी उनको कोई 4 नाम पता चले थे। कोई इलाही बख्श हैं, असगर जतोई हैं, कोई रहमतुल्लाह सोलंगी हैं। रहमतुल्लाह सोलंगी के लिए बताते हैं कि इनको जिस वक्त ये मामला चल रहा था, ये पेमेंट्स हो रही थी असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद की जानिब से, तो वो ख़ुद को NHA का कोई अमलदार बताते थे, जबकि ऐसा नहीं था। और रहमतुल्लाह सोलंगी साहब एक साहब हैं कोई असलम, उनके कोई बहुत करीबी साथी बताए जाते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि अभी बहुत सारे स्टेजेस बाकी हैं। जब ये स्टेजेस फाइनलाइज हो, वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें अरबों का मसला है। कोई पहले कोई कह रहा था कि 10 अरब का तो एक सैंडल है, लेकिन हम जो कराची से हैदराबाद से जब सखर या फिर मुल्तान या आगे जाते हैं तो और जो तकलीफ दे सफ़र शुरू होता है उसके बाद, और उसके बाद तो खैर मुल्तान के कितना आपने मोटरवे देखी। तो अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा M6 का? इस करप्शन के बाद मज़ीद पैसे जो है नेशनल हाईवे रिलीज़ करेगी, और ये पैसे तो गए, कहते हैं उसका सुराग ही नहीं मिल रहा। वो कह देंगे कि हमने बांट दिए, कहाँ पकड़ते फिरेंगे उन 850 लोगों को? वो इन लोगों का क्या है, इनको जो बड़े बड़े कातिलों को ज़मानतें मिल जाती हैं, आपस में तय हो जाता है मामला। बड़े बड़ा मैंने कहा ना हाउसिंग घूम रहा है अरबों का, तो पैसे तो चले गए, मिलने भी नहीं है। मोटरवे का क्या होगा खान साहब, ये जो हैदराबाद सखर मोटरवे है? देखिए, ताज़ा तरीन वाले से आज पीर की अगर हम बात करें तो वो तो मैंने आपसे बात की कि असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो उनकी अबूरी ज़मानत थी वो मुस्तरद की है एंटी करप्शन कोर्ट ने। तो ताज़ा तरीन तो इसमें ये है। इंक्वायरी के अपने स्टेजेस हैं, जैसे पहले आपके सामने बात रखी कि वो अभी चल रहे हैं। मोटरवे प्रोजेक्ट जो है ये बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट एक मामला है, क्योंकि हैदराबाद सखर मोटरवे प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत अरसे से सिंध के रहने वालों का एक राय मौजूद है कि ये प्रोजेक्ट
پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اس کی اگر آپ فزیکل پروگریس دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی فزیکل پروگریس ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ شاید ابھی لینڈ ایکوزیشن کی سٹیج پر ہی تھا کہ جب یہ معاملات ہوئے ہیں۔ مٹیاری میں جو پیسے 2018 میں NHA نے ان کو جمع کرائے تھے، وہ جا کے 2022 میں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے جو خردبد ہوئے، اور نوشر و فروز میں جو رقم نکالی گئی ہے وہ جون سے انہوں نے نکالنا شروع کیے۔ تو پروجیکٹ کا جو اسٹیج ہے وہ شاید ابھی تک یہ پیپر ورک میں جو اس کی قانونی جو ضوابط ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں۔ M6 بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، کیونکہ M9 حیدرآباد کراچی موٹر وے بن چکا ہے BOT بیسس پہ، اور M6 کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اور ابھی برسات کے دنوں میں کمیونیکیشن منسٹر اسد محمود صاحب بھی جب یہاں تشریف لائے تھے، تو ان سے بھی چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جس پروجیکٹ کو جلد سے جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ کی کنٹینشن یہ ہے کہ اس کو BOT کے بجائے فیڈرل گورنمنٹ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سندھ گورنمنٹ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ کانٹریکٹر کیونکہ پرائیویٹ پارٹی ہوگا، اگر وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا تو یہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا، اور اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ شورٹی، یہ گارنٹی سندھ گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ اگر کانٹریکٹر چلا جاتا ہے تو یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کمپلیٹ کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی اس کو فارملی ٹیک اپ کرنے والی تھی، لیکن یہ بارش و سیلاب کی وجہ سے شاید یہ معاملہ تازہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں پہنچا ہے، بٹ پروجیکٹ بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، اور لوگوں کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو نیشنل ہائی وے، جو موجودہ نیشنل ہائی وے، اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے۔ ابھی حالیہ بارشوں میں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا ہے، خاص کر مورو ضلع کے والے علاقے میں پانی کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے نیشنل ہائی وے جو موجود ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہا ہے۔ شکریہ محمد حسین خان صاحب نے انتہائی مستند حوالوں سے بہت ہی جامع انداز میں اس پورے کیس کا، کرپشن کا، جو سندھ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ہے، اس کو سبب کیا، اس کو سمیٹا، اس کو سامنے پیش کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ، جن کا دامن بہرحال ان طرح کے کرپشنوں سے ہمیشہ پاک رہا ہے، وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو بینک ہے، اس کا مینیجر نہیں، اس کے بڑے افسران کے بغیر اتنے بڑے پیمانے پر بوریوں میں بھر کر پیسہ جو ہے نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔